جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج 15 مئی 2024 اور اس وقت ہم فرینکفرٹ سے تقریباً 200 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ دور ایک جگہ ہے وائل در اسٹٹ، وہاں موجود ہیں اور یہ انڈسٹریل ایریا ہے۔ آج کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ فرینکفرٹ سے بندہ اتنی دور پہنچ گیا ہو بغیر کسی وجہ کے۔ سامنے آپ کے وہ جو مسجد ہے یہاں کی وہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز سے نوازا ہے۔ وہ احمدی جو جرمنی میں بستے ہیں، خلیفہ وقت نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ بھی آپ نے یہاں 100 مساجد بنا کے اس قوم کی جو ہے تقدیر بدلنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک تقریباً 90 مساجد کے راؤنڈ اباؤٹ تعمیر ہو چکی ہیں مختلف شہروں میں۔ یہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ 100 ماسک پروجیکٹ، 100 مساجد اسکیم، بڑی خوبصورت مسجد ہے یہ ان 100 مساجد میں سے ایک ہے جو انشاءاللہ تعالی مکمل ہوں گی۔ یہاں یہ سارے آج لوگ پہنچے ہیں، گاڑیوں پہ کافی رش ہے کیونکہ آج یہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی محترم صلاح الدین قمر صاحب کی، جو یہاں کافی عرصہ سے آباد تھے۔ یہاں یہ دیکھیں نا سٹاپ ہے ٹرین کا، بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے مسجد کے قریب ایک ٹرین کا اسٹیشن ہونے کا۔ جی مسجد کا کیا نام ہے؟ اس مسجد قمر۔ مسجد قمر، ماشاءاللہ کیا حسن اتفاق ہے کہ ہمارے جو دوست وفات پا گئے ہیں صلاح الدین قمر صاحب، ان کا ایک حصہ وہ اس مسجد کے ساتھ نام کا ملتا ہے۔ ہمارے یہ دوست اس وقت یہاں ڈیوٹی پہ ہیں اور یہ ہمارا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام اس طرح کا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کرنا۔ اگر دوست کچھ بتانا پسند کریں، اگر آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں۔ جی میں یہاں کا لوکل ہوں، گل محمد، اچھا بلوچ خاندان سے تعلق ہے۔ اچھا صلاح الدین قمر صاحب وہ بھی بلوچ تھے، چاندیا بلوچ تھے، اچھا اور ان کا تعلق نواب شاہ سے تھا، اور میرا تعلق جو ہے یہاں 1990 سے ان کو میں جانتا ہوں۔ اچھا ہم اپنے لوکل پروگرام میں بھی ملاقات ہو جاتی تھی، شادی اور غمیوں میں بھی ہم اکٹھے میل ملاقات ہو جاتی تھی، بہت اچھے ملنسار نہایت نرم۔ اچھا آج آپ ابھی اس وقت ڈیوٹی کا فریضہ جان بس دوستوں کھڑے کو ہیں، کہیں، موقع مل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایسے اور یہ مسجد کون سے سال میں بنی تھی؟ 2000 اگست 2008 2008 میں۔ جی۔ اور یہاں کتنی آبادی ہے یہاں جو اپنی؟ آبادی تو اس وقت اللہ کے فضل سے بہت ہے، اچھا اللہ کا فضل اباؤٹ 800 اچھا، یہ نو نہیں پتہ۔ اور اس جگہ میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس اندر؟ جگہ میں یہ 3 حلقوں کی مسجد ہے، اچھا، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ نو نہیں پتہ، لیکن اتنی صحیح ہے۔ ہے۔ جب عیدیں ہوتی ہیں، عیدین پہ یہ مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے، ہمیں ہاتھ دینے پڑتے ہیں۔ تو یہاں آپ ابھی مرحوم اپنا صلاح الدین صاحب، ان کے ساتھ آپ کو موقع ملا کو ڈیوٹیاں دینے کا، کوئی جماعتی خدمت کا؟ لوکلی سمجھو، وہ اسٹوٹگرڈ میں رہتے تھے، گرلنگن میں۔ اچھا ہاں، تو یہاں سے اسٹوٹگرڈ گرلنگن بھی قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اچھا جی جی، اچھا، ان کی رہائش وہاں تھی؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نماز کے بعد میں۔ تھینک یو۔ ہاں جی۔ انشاءاللہ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس حوالے سے کچھ جو ہدایات ہیں خاصا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو جو فیملی ممبران ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ابھی جو کچھ گزارش ہے، ولد حاجی قمر الدین صاحب کی جو نماز جنازہ ہے وہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ جماعت اسٹوٹگرڈ سے آپ کا تعلق تھا اور 1 مہینے سے پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا تھے اور ہسپتال میں داخل تھے، مگر صحت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور 13 مئی صبح 7:30 بجے 61 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں طاہر احمد قمر صاحب، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کے خاندان میں احمدیت والد صاحب کے والد و نانا کے ذریعے سے آئی، جنہوں نے سندھ میں قمر آباد کی بنیاد رکھی۔ والد محترم اوائل جوانی سے ہی نظام وصیت میں شامل ہو گئے تھے
اور مختلف جو ہے وہ اپنی حیات میں مختلف جماعتی شعبوں میں خدمت کی توفیق پائی ہے، جس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کی حفاظت خاص کے عملہ میں ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق پائی۔ خداوند احمدیہ مقامی ربوہ میں بھی بطور بلاک لیڈر اور اسی طرح ہی محلہ دارالصدر جنوبی میں زعیم خداوند احمدیہ کی ذمہ داری کی توفیق پائی، اور خداوند احمدیہ مرکزیہ کی نیشنل عاملہ میں محکم تربیت کی ذمہ داری کی توفیق عطا پائی۔ جرمنی آنے کے بعد قائد خداوند احمدیہ اور بعد میں 1989 اور 2008 میں بطور قاضی اول دارالقضاء خدمت کی توفیق پائی۔ مقامی جماعت ریجن اور مجلس میں خداوند احمدیہ اور انصار اللہ کی عاملہ میں مختلف شعبہ جات میں خدمت کا موقع ملا۔ نیز وفات کے وقت بھی جماعت میں سیکرٹری وصیت کی خدمت بجا لاتے تھے، اور اسی طرح ہی آپ ذکر کرتے ہیں کہ والد صاحب مالی خدمات میں بھی پیش رہتے تھے اور غریب طلباء کی بھی مالی مدد کرتے تھے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک عطا فرمائے۔ Auch auf Deutsch übersetzt, der Sohn Taha in Deutschland diente er von 1989 bis 2008 اور آپ ہمیشہ وہ تھے کہ جو نماز سینٹر کے قریب بھی نہیں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نمازوں کے اوپر آپ اکیلے بھی اکثر دفعہ آتے تھے اور ہمیشہ جماعتی جو پروگرامز ہیں ان میں خوشی سے حصہ لیتے تھے، بے شک وہ کارمل ہو یا تبلیغ پروگرام ہو۔ اور جب جلسہ سالانہ میں کے ساتھ شٹکارٹ میں ہوا ہے تو آپ وہ تھے کہ جو سب سے زیادہ اس بارے میں خوش تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس جلسہ سالانہ میں شامل بھی ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے بچوں سے، اور جو نو آئے ہیں ان سے ہمیشہ مسکرا کے ملنا اور ہمیشہ اچھا تعلق رکھنا، اور خاص طور پر جو بچے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی ٹافی وغیرہ بھی دے دیتے تھے تاکہ بچے جو ہیں ان کا ایک اچھا نماز سینٹر میں آئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ایک اچھی یاد لے کر جائیں۔ اسی طرح نماز کے بعد آپ فوراً گھر نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جو دوست آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات وغیرہ کریں، اور آپ کی یہی کوشش تھی کہ نمازوں کے بعد جو ناشتے کا انتظام ہے فجر کی نماز کے بعد یا بھی نمازوں کے بعد چائے اور بیٹھ کے بات وغیرہ کرنا، ہمیشہ اس کو جو ہے وہ آپ نے کوشش بھی کی ہے۔ اسی طرح نماز سینٹر کو جو آباد رکھنے میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، اساتذہ صاحب یہی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے جانے سے ایک خلا ہے جو پیدا ہو گئی اپنے پیچھے چھوڑ گئی، تو یہی خاصات کی بھی جو رہی ہے ان کے ساتھ کہ بہت اچھا ملنا، بہت اچھے طریقے سے سب کے ساتھ ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ بہت اچھا ایک تعلق رکھنا۔ تو یہ ہر جو جماعتی شٹکارٹ کا جماعت کا جو نمائندہ ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دے سکتا ہے کہ بہت ہی اچھے ایک انسان تھے جو اپنے پیچھے ایک واقعی اخلاق چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند کرے، ان کو صبر عطا کرے، ہمیشہ جو ہے وہ ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، صدقہ جو ہے خیرات ان کے لیے جو ہے وہ کرتے رہیں تاکہ وفات کے بعد بھی جو ان کی جو درجات ہیں وہ اسی طرح بلند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو